بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المزمل مکیہ. یہ سورہ مزمل ہے، مکی صورت ہے، ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی زندگی میں نازل ہوئی. اس صورت میں تہجد کا حکم ہے، تہجد کی فرضیت کا ذکر ہے کہ شروع میں تہجد کی نماز جو ہے کم سے کم جو ہے تہائی رات تک پڑھنا ضروری تھا اور اس سے زیادہ بھی تقریباً 2/3 تک، 1/3 سے لے کر 2/3 تک پڑھنا ضروری تھا اور یہ 1 سال تک حکم رہا. پھر اس کے بعد جو ہے 1 سال کے بعد جو ہے دوسرا رکوع میں جو آیت ہے وہ نازل ہوئی جس سے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا. فرضیت ختم ہونے کے باوجود اب بھی استحباب باقی ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول رہا کہ آخر تک جو ہے آپ یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ مزمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے۔ یہ محبت بھرا خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ غار وحی میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بوجھ محسوس کیا کہ آپ کو جو ہے سردی لگنے لگی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر جو ہے اڑاؤ۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ چھوڑ کر بقیہ رات آپ کھڑے رہیے، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اسے کچھ کم کر دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ آدھی رات کھڑے رہیے یا آدھی رات سے کم کر کے ثلث رات تک کھڑے رہیے، او زد علیہ، یا اس پر تھوڑا سا زیادہ کر لیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ 2 ثلث رات تک کھڑے رہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھیے۔ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اب یہاں تہجد کی فرضیت کی وجہ ذکر کی جا رہی ہے۔ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بھاری کلام سے مراد قرآن کریم ہے، اور یہ ابتدائی وحی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بہت سا قرآن جو ہے اس کے بعد اترا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو ہم نے یہ فرضیت کا جو حکم دیا ہے، آدھی رات، 2/3 رات، 1/3 رات، وجہ یہ ہے کہ ہم آپ سے جو ہے بڑے کام لینے والے ہیں۔ ان بڑے کام کے لیے جو ہے کیا ہے، اپنے آپ کو ابھی ہی سے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ناشئۃ اللیل، یہاں دوسری وجہ ذکر کی جا رہی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل، یقیناً رات کا اٹھنا، یقیناً رات کی عبادت، ہی اشد وطئا، نفس کو اچھی طرح روندنے والی ہے، نفس کو اچھی طرح کچلنے والی ہے، اور اقوم قیلا، اور بہتر طریقے سے بات کہی جانے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نفس کو کچلنا ہو، خواہش نفسانی سے اپنے آپ کو بچانا ہو، ناجائز خواہشات سے بچانا ہو، تو اس کا سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ نفس کو اچھی طرح کچل سکتے ہیں، ان کے لیے نفس کو کچلنا جو ہے آسان ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے وہ اقوم قیلا، بہتر ٹھیک طریقے سے بات کہی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دن کے اوقات میں شور ہوتا ہے، شور ہونے کی وجہ سے دل جمعی نہیں ہوتی، رات میں جو ہے سکون ہوتا ہے، سکون ہونے کی وجہ سے حضور قلب ہوتا ہے، قلب ہونے کی وجہ سے تلاوت بھی صحیح ہوتی ہے، عبادت بھی صحیح ہوتی ہے۔ اس لیے رات کا اٹھنا کیا ہے، بہتر ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے ذریعے نفس کو بھی اچھی طرح کچلا جا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ نفس کو اچھی طرح کچلا جا سکتا ہے بلکہ عبادت بھی اچھے طریقے سے ادا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دن کے وقت شور ہوتا ہے، دل جمعی نہیں ہو پاتی، رات سکون ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، دل جمعی کے ساتھ عبادت کی جا سکتی ہے۔ ان لک فی النہار، یہاں سے تیسری وجہ بیان کی جا رہی ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن میں کیا ہے، لمبی مصروفیت کے لیے رواں دواں رہنا ہے۔ وذکر، تو رات میں اس لیے عبادت کا کہا جا رہا ہے کہ دن میں جو ہے اور مصروفیات ہوتی ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، اور روزگار کے لیے ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، تو مصروفیت کی وجہ سے عبادت نہیں ہو پاتی۔ اس لیے آپ کیا کیجیے، رات کے وقت میں جو ہے عبادت کیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو حضرات جو ہے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، کہ دن کے اوقات میں دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، جہاد میں لگے ہوئے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ رات کا وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے رکھیں۔
رات کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے جو ہے تعلق کو مضبوط کریں، اور ہمارے سلف کا جو ہے یہی طریقہ رہا ہے کہ دن بھر جو ہے مخلوق خدا کی جو ہے خدمت میں لگے رہتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر بارگاہ خداوندی میں روتے ہیں۔ تو ان حضرات کے لیے سبق ہے جو تعلیم و تربیت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ رات جو ہے ہمارے سونے کے لیے ہے، دن کے اوقات میں تو آپ جو ہے اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ دن کے وقت آپ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، تعلیم و تربیت آپ کا کام ہے، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ رات کے وقت اللہ کے پاس آ جائیے۔ اس لیے جو حضرات تعلیم و تربیت میں لگے ہوئے ہیں اور سلف میں جو ہے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہوں میں روتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ اپنے پروردگار کا نام ذکر کیجیے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیے۔ رب المشرق وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تہجد تو رات کے وقت میں ہوتی ہے، رات کے وقت میں تہجد پڑھیں، اور رہا ذکر وہ صبح بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہر وقت جو ہے اپنی زبان کو جو ہے ذکر خداوندی سے تر رکھیے، نہ صرف زبان کو رکھیے بلکہ اپنے اعضاء کو اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ وہ ہر وقت ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر وقت ذکر خداوندی کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے اکابرین کو دیکھ لیں کہ جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے۔ ذکر جو ہے کیجیے، اپنے پروردگار کا ذکر کیجیے۔ وقت ذکر نہیں کیا کہ فلاں وقت کیجیے، نہیں، ذکر تو ایسا ہونا چاہیے جو 24 گھنٹے جو ہے ذکر ہوتا رہے، زبان سے ذکر ہو، دل سے ذکر ہو، اعضاء سے ذکر ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، اور کٹ کر اسی کے ہو جائیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ذکر میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک یہ ہے کہ زبان سے ہو، زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ ذکر جو ہے زبان سے ذکر کے ساتھ ساتھ دھیان بھی اسی کی طرف رکھیے۔ اور یہاں سب سے کٹ کر سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا والوں سے تعلقات ختم کر دیے جائیں جیسا کہ رہبانیت میں ہوتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا والوں سے بھی تعلقات ہوں مگر اللہ سے تعلق غالب ہو، اور دنیا سے بھی جو تعلق ہو وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، اور جب تعلق اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا تو وہ تعلق بھی کیا ہوگا؟ اللہ سے ہی تعلق ہوگا۔ رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، اسی کو کارساز بنائیے۔ مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار رکھنے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد کام جو ہے سارا اسی کے حوالے کر دیجیے، جس کو توکل بھی کہتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ جو ہے کارساز اس کو بنائیے جو مشرق و مغرب کا پروردگار ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ جو ہے اپنا کام بنانے والا، جو بھی آپ کے کام ہوں آپ سارے کام جو ہے اسی کے حوالے کر دیجیے، اور اگر آپ کام اسی کے حوالے کر دیں گے وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا اور آپ کے سارے کام بنا بھی دے گا، اس لیے کہ وہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجیے اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ ان کو جو ہے اچھی طرح اس سے جو ہے تعلق ختم کیجیے اور اچھی طرح ان کو چھوڑ دیجیے۔ یہ حکم مکی زندگی میں تھا کہ کفار کی طرف سے ملنے والی ایذاؤں پر صبر کا حکم تھا، اور حکم یہ تھا کہ اگر کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچائی جائے تو اس پر صبر سے کام لیں، اور نہ صرف صبر سے کام لیں بلکہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو جواب دینا تو کجا، بلکہ وہاں سے الگ ہو جائیے، اور الگ بھی اچھی طرح ہوئی ہے۔ اچھی طرح الگ ہونے کا مطلب یہ کہ زبان پر شکوہ تک نہ لے کر آئیے، زبان پر شکوہ تک نہ لے کر آئیے، اور اپنے دل کو ان کے لیے برا بھی نہ کیجیے۔ کافر اگر آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں صبر سے کام لیں، نہ صرف صبر سے کام لیں، صبر کے کام کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو اچھی طرح چھوڑ دیں۔ اچھی طرح چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان پر اور اپنے دل میں ذرا سا بھی جو ہے ان کے بارے میں کچھ نہ لے کر آئیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، یہ مکی زندگی میں حکم تھا اس لیے کہ صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی تھی، اور بعد میں مدنی زندگی کا
میں جو ہے قتال کا حکم ہوا اور قتال کے حکم کے ساتھ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ منسوخ کرنے کی کیا ضرورت، منسوخ ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ دعوت و تبلیغ میں جو کام کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر دعوت و تبلیغ کے میں ان کو جو ہے کچھ باتیں سننے کو مل رہی ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، تو اس پر جو ہے صبر سے کام لیں، اور صبر سے کام لینے کے ساتھ ساتھ ان سے اچھی طرح الگ ہو جائیے، اس لیے کہ ابھی یہ نہیں سن رہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں سننے لگ جائیں، ابھی سننی نہیں ہے، بعد میں سننی بن جائے۔ وَذَرْنِي مجھے چھوڑ دیجیے، وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ اور عیش و عشرت میں مجھے چھوڑ دیجیے اور جھٹلانے والوں کو جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دیجیے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ جو جھٹلانے والے ہیں، عیش و عشرت میں مست ہو کر آپ کو جو ہے جھٹلا رہے ہیں، آپ ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجیے اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے۔ تو یہ جو کر رہے ہیں اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو جو ہے اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑے گی اپنے وقت پر۔ ان لدینا انکالا وجحیما اب یہاں ان کی سزا کا ذکر ہے، اور یہ سزا کون سے دن میں ملے گی آگے جا کر بتا دیا جائے گا۔ ان لدینا بعض لوگوں نے کہا یہاں مکذبین سے وہ چند ہی لوگ مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا کرتے تھے اور غزوہ بدر میں سب کے سب مارے گئے۔ تو وَمَهِلٌ قَلِيلًا کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو مہلت دیجیے بدر تک، کہ بدر کے دن میں جو ہے ان کے ساتھ جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ اگر یہ بدر میں نہیں مارے گے تو مطلب یہ ہوگا کہ دنیاوی زندگی تھوڑی ہے، آپ ان کو جو ہے موت تک ان کو کیا کر دیجیے، مہلت دے دیجیے۔ موت کے بعد کیا ہوگا آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان لدینا انکالا ہمارے پاس سخت بیلیاں ہیں، وجحیما بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، وعذابا الیما دردناک عذاب ہے۔ کون سے دن میں؟ یوم ترجف الارض والجبال جس دن زمین اور پہاڑ لرز کر رہ جائیں گے، ہل کر رہ جائیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا اور پہاڑ جو ہے ریت کے اڑنے والے تودوں کی طرح ہو جائیں گے، بن کر رہ جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا ہم نے آپ کی طرف پیغمبر بھیجا ہے، شاہدا علیکم تمہارے خلاف گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف پیغمبر کو بھیجا۔ یہاں ذکر کیا گیا ہے وطعاما ذا غصہ یعنی کھانا ایسا ہوگا کہ جو گلے میں پھنس کر رہ جائے گا، نہ آگے جائے گا نہ نکلے گا، نہ آگے جائے گا نہ نکلے گا۔ اور یہ کھانا جو ہے وہ والا ہوگا، زقوم کا درخت ہوگا اور زریع ہوگا، زریع ہونے کے ساتھ ساتھ غسلین ہوگا۔ اور یہاں اس کھانے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کھانا ایسا ہوگا کہ جو گلے میں پھنس جائے گا، غسلین زریع اور زقوم کے جو آگے بھی نہیں جا سکے گا اور نکل بھی نہیں سکے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان میں جو ہے آگ کے کانٹے ہوں گے اور کانٹوں کی وجہ سے گلے میں پھنس جائے گا، نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا۔ وہ دن کیسا ہے؟ وہ دن ایسا ہے کہ اس کے خوف سے جو ہے آسمان اور اس کے خوف سے زمین اور پہاڑ ہل کر رہ جائیں گے۔ اور یہ جو پہاڑ ہے آپ کو جو ہے ابھی تو بڑا مضبوط نظر آ رہا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے اس دن جو ہے یہ پہاڑ ایسا ہوگا کہ ریت کے بکھرے ہوئے تودے کی طرح بن جائیں گے، ریت کے بکھرے ہوئے تودے کی طرح رہ جائیں گے۔ آپ صحرا میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں ریت اڑ رہی ہے تو پہاڑ بھی اس طرح ریزہ ریزہ بن کر اڑنے لگ جائیں گے۔ اور آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف پیغمبر بھیجا اور فرعون کی طرف پیغمبر بھیجا، اس نے جھٹلایا، مذاق اڑایا، طنز کیا، تو ہم نے ان کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا۔ یہاں کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف بھی رسول بھیجا ہے، اور اگر آپ بھی جو ہے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو فرعون کے اور اس کے حوالوں کے ساتھ ہوا تھا۔ شاہدن علیکم تمہارے خلاف گواہ بنا کر، مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گواہی دیں گے تمہارے خلاف کہ میں نے تو جو ہے تبلیغ ان کو کر دی تھی،
اور میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا تھا مگر یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے پیغمبر کی نافرمانی کی، فأخذناه أخذا وبيلا، اور ہم نے اس کو سخت پکڑ میں لیا، اور ہم نے اس کو ایسی پکڑ میں لیا جو سخت وبال والی تھی۔ فكيف تتقون، کیسے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے، ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اس دن سے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی، ان کفرتم، اگر تم انکار کرو گے، اگر تم کفر کرو گے تو اپنے آپ کو جو ہے اس دن سے کیسے بچا سکو گے۔ اس دن کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ بچے جو ہیں جوان ہو جائیں گے۔ السماء، اب یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، حقیقت کے ساتھ ساتھ تمثیل بھی ہو سکتی ہے کہ مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایسا دن ہے اگر بچے بھی ہوں تو وہ کیا ہو جائیں، اس کی شدت کا یہ عالم ہے، خوف کا یہ عالم ہے کہ اس کی شدت اور خوف کی وجہ سے بچے بھی جو ہے بوڑھے ہو جائیں۔ السماء منفطر بھی، نہ صرف بچے بوڑھے ہو جائیں، السماء منفطر بھی، آسمان اس سے پھٹ جائے گا۔ وکان وعدہ مفعولا، اور اس کا وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دن ضرور آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ بس صرف کہہ دیا، زبان سے کہہ دیا، نہیں آئے گا، نہیں، یہ دن ضرور آئے گا۔ اور یہ دن ایسا سخت ہوگا کہ بچے بھی جوان، بچے بھی جو ہے بوڑھے ہو جائیں گے، نہ صرف بچے بوڑھے ہو جائیں گے بلکہ آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ ان هذه تذکرہ، یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ ومن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف رستہ اختیار کر لے۔ رستے بتا دیے گئے ہیں، اب رستہ بتانے کے بعد اب آپ کی مرضی ہے کہ یہ والا رستہ اختیار کرتے ہیں یا کوئی اور رستہ اختیار کرنا چاہیں تو وہ بھی رستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اب آگے جو آیت اتری ہے، شروع میں تہجد کا حکم تھا، اور تہجد کا جو حکم تھا وہ 1/3 رات سے لے کر 2/3 راتوں تک کا تھا، اور یہ حکم جو ہے بعض روایتوں کے مطابق 8 مہینے رہا، بعض روایتوں کے مطابق 1 سال رہا۔ 1 سال کے بعد جو ہے یہ آیت نمبر 20 نازل ہوئی، اور اس آیت نمبر 20 کے ذریعے اس حکم کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرضیت باقی رہی یا باقی نہیں رہی۔ بعض اللہ نے کہا باقی رہی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نافلۃ کا مطلب ہوتا ہے زائد، کہ آپ رات میں تہجد پڑھی ہے، یہ آپ کے لیے زائد ہے، یعنی زائد فرض ہے۔ اور صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، اور یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی۔ نہ صرف جو ہے یہ تہجد کی جو طوالت تھی، نہ صرف طوالت کی فرضیت منسوخ ہو گئی، طوالت کے ساتھ ساتھ نفس تہجد کی بھی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور اب مرضی ہے کوئی تہجد اگر پڑھنا چاہے جو ہے وقت کے ساتھ بھی جو ہے اس کی تحدید نہیں ہے، اگر پڑھنا چاہے تو جو ہے مختصر جو ہے صورتوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر لمبی پڑھنا چاہے تہجد تو اس کو قرأت کے ذریعے لمبا بھی کر سکتا ہے، اور 2 پڑھنا چاہے، 4 پڑھنا چاہے، 6 پڑھنا چاہے، 8 پڑھنا چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہر طرح کی روایتیں ہیں، اور اگر کسی کو اعتماد ہو کہ وہ آخر رات میں جو ہے اٹھ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان جو ہے سو جائے، سونے کے بعد آخر رات میں اٹھ کر جو ہے یہ تہجد پڑھے۔ لیکن اگر کسی کو اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وتر سے پہلے جو ہے کچھ رکعتیں جو ہے صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لے، امید ہے کہ اس سے بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھیے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، یقیناً آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں ادنی من ثلثی اللیل، 2 ثلث سے کچھ کم، ونصفہ، آدھی رات، وثلثہ، اور اس کا 1/3، وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت، اللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ نے رات اور دن کا وقت مقرر کیا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اس نے جان لیا ہے کہ تم اس کو ہرگز نبھا نہیں سکو گے،
تم اس کی ٹھیک حفاظت نہیں کر سکو گے. فتاب علیکم، اس نے آپ پر عنایت کی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور آپ پڑھیے جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن میں سے. علم ان سیکون منکم مرضی، اب یہاں تہجد کی منسوخیت کی وجوہات ذکر کی جا رہی ہیں. علم ان سیکون منکم مرضی، اس نے جان لیا کہ تم میں جو ہے مریض بھی ہیں. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور بھی ہیں جو سفر کرتے ہیں زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. وآخرون، اور بھی ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لڑتے ہیں راہ خدا میں. فقرؤوا ما تیسر منہ، تو جتنا آسانی سے ہو سکے آپ پڑھیے. مطلب یہ ہے یہ حکم شروع میں دیا گیا تھا اور اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ آپ کو تیار کیا جائے، بھاری کام کے لیے تیار کیا جائے. اب وہ مقصد پورا ہو گیا ہے اور اب جو ہے اور بھی کام ہے، جو ہے مریض بھی ہے، مرض کے ساتھ ساتھ جو ہے دن بھر کے کام بھی ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی ہے. اور عام طور پر صحابہ کرام میں وہ تھے جو ہے تجارت اور زراعت سے منسلک تھے، تو دن بھر تجارت اور زراعت میں لگے رہتے تھے. رات کے وقت پھر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے، تو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی وجہ سے دن بھر کی مصروفیت، پھر رات میں اللہ کے حضور عبادت ان کے پاؤں میں بند پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مقصد تھا کہ آپ کو ایک بڑے کام کے لیے تیار کرنا تھا، وہ مقصد حاصل ہو گیا. اب تمہارے اعذار کی وجہ سے اس حکم میں کیا کر دی گئی ہے؟ تخفیف کر دی گئی ہے، اور یہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ تم اس کو جو ہے پوری طرح نبھا نہیں سکتے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو. اور یہاں نمازوں سے مراد 5 فرض کی نماز ہے، 5 جو فرائض ہے وہ مراد ہے. 5 وقت کی جو ہے فرض نماز مراد ہے کہ اب 5 وقت کی فرض نماز آ گئی ہے، اس کو پڑھا کرو. تہجد کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، منسوخ تو ہو گیا، فرضیت تو منسوخ ہو گئی ہے، لیکن استحباب جو ہے اپنی جگہ پر ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم آگے اپنے لیے بھیجو گے، مِنْ خَيْرٍ، بھلائی میں سے، تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، تم اللہ کے پاس پاؤ گے، هُوَ خَيْرًا، اس سے بہتر، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے زیادہ. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے مہربان ہیں. تو یہاں جو ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس سے 5 وقت کی نماز مراد ہے. وَآتُوا الزَّکَاةَ، بعض حضرات نے کہا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ آیت جو ہے مدنی آیت ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے جو احکام ہیں وہ ہجرت کے دوسرے سال میں نازل ہوئے ہیں. تو بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، مدنی نہیں ہے، یہ بھی مکی ہی آیت ہے. اور زکوٰۃ کا جو نفس حکم ہے وہ تو مکی زندگی میں نازل ہو گیا تھا، لیکن جو اس کے تفصیلی احکام ہیں وہ مدنی زندگی میں نازل ہوئے ہیں. اس لیے یہاں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ اصطلاحی ہے کہ زکوٰۃ دو. اور اگر اس کو جو ہے زکوٰۃ سے زکوٰۃ اصطلاحی نہ مانا جائے تو اس سے پھر مراد نفلی صدقات ہوں گے کہ اللہ کے راہ میں جو ہے نفلی صدقات دو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یہاں نہ صرف زکوٰۃ دو بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جو ہے عطیات بھی دیتے رہو قرض کے طور پر. اور قرض بھی کیسا دو؟ اچھا قرض دو. تو قرض اس وجہ سے کہا گیا، صدقات کو قرض اس وجہ سے کہا گیا کہ جس طرح قرض بعد میں مل جاتا ہے، اسی طرح راہ خدا میں جو دیا جاتا ہے یہ بھی بعد میں مل جاتا ہے. نہ صرف یہ ملتا ہے بلکہ اس سے بہتر ملتا ہے، بلکہ نہ صرف اس سے بہتر ملتا ہے بلکہ اجر بھی جو ہے بہت زیادہ ملتا ہے. اور کہا گیا کہ جو تم بھی اپنے لیے بھیجو گے بہتر ہے، جو بھی تم اپنے لیے بھلائی بھیجو گے اللہ کے پاس جو ہے اس سے بہتر پاؤ گے. وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے زیادہ پاؤ گے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جی سبحان ربک رب العزة عما یصفون.